السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 339 سے پڑھیں گے، اور اس صفحے کی یہاں 103 سطر ہے، چوتھی 196 جہاں لکھا ہوا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 196 سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یکن لہم آیہ، کیا یہ ان کے لیے، ان کے پاس یہ نشانی نہ تھی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس قرآن کو، اس رسول کو، اس دعوت کو جانتے ہیں بنو اسرائیل کے علماء۔ یہ چھوٹی دلیل ہے کہ اہل علم جو یہود و نصارہ، ان کے جو پوپ پادری علماء ہیں، وہ انجیل اور تورات کے حوالے سے پہچان رسول، منصب رسالت، نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کتابوں کے حوالے موجود ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمیوں میں سے کسی اجمی پر اتار دیتے جو عربی نہ ہوتا، یعنی عرب کنٹری کا نہ ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس ان پہ پڑھتا، یعنی اجمی آدمی قرآن کی یا اس اور کسی زبان میں جو اس کو اتارا اس کو قرات کرتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ اس انداز سے بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، ایسے ہی ہم اس بدتمیزی، اس کفر، اس ہٹ درمی اور انکار اور ناشکری کو چلا دیا ہے مجرمین کے دلوں میں۔ ان کے دلوں یہ بات راسخ ہے، ہر اچھی بات کا انکار کرنا ہے، لوڈی ڈالنی ہے، منکرین میں سے ہونا ہے، کافر میں ہونا ہے، اور اینٹی گروپ کا حصہ بننا ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں لاتے، دونوں معنی ہیں، حال اور مستقبل۔ حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لے۔
فیأتیہم بغتہ، جب اللہ کا حکم، فیصلہ اور عذاب جب وہ آئے گا، اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور اس کو ان کا شعور ادراک نہیں ہوگا کہ عذاب آ گیا ہے یا ہم عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ فیقولو، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ چانس ملے گا؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کی آمد کی اجلت کر رہے ہیں، یعنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آسمان گرے، طوفان آئے، چیخیں آئے، بغیر ہو گئے۔ افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی محترم آپ فرمائیں، غور کریں، اگر ہم ان کو کئی برس فائدہ دیں، مہلت دیں، خوش و خرم رکھیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہی سزا یا عذاب یا اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے جس کا ان کو جو وعدہ دیے گئے تھے، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کہ جو وہ ان کو مہلت، فائدہ اور ان کو جو دنیا کے اندر استفادہ کرنے کے موقع میسر آئے۔ اس کی ایک اور طریقے سے بھی انشاءاللہ قرآن مجید نے تفسیر فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت ہمارے لیے ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو فتمنوا الموت ان کنتم سچے ہو تو موت اور مرنے کی تمنا کرو اور جاؤ کر موج کرو۔ اس پر اللہ نے تبصرہ کیا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کبھی یہ ایسی خواہش نہیں کریں گے، کبھی مرنے کی تمنا اور دعا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے آگے جا کے ہونا کیا ہے۔ حضرات پھر ذرا غور فرمائیں، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو یہ ان کو چانسز کا ملنا، عمر کا زیادہ رہنا، فائدے اور تندرستیوں اور مالداری کے ماحول میں رکھا جانا، یہ ان کو عذاب اور سزا سے نہیں بچا سکتا۔ وما اہلکنا من قریہ، کسی بستی کو ہم نے ہلاک کبھی نہیں کیا، الا لہا منذرون، مگر بستی کو ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، رشد و ہدایت کی نشاندہیاں کرنے والے۔ ذکرا وما کننا ظالمین، یہ بطور نصیحت انبیاء کا آنا، ہادی اور مرسل جو اللہ ان کا آنا یہ نصیحت ہے، تو ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے وما تنزلت بہ الشیاطین، اس قرآن کو معاذ اللہ کو شیطانوں نے نازل نہیں کیا، وما ینبغی لہم، نہ ان کو یہ جچتا ہے نہ لائق ہے، وما یستطیعون، نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی سن کر وہ جنات اور وہ شیاطین ہیں وہ نبیوں تلائے، یہ شان ہی نہیں اس کلام۔ انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ شیاطین تو اس قرآن کی قرات، وحی کی تعلیمات، اللہ جب وحی فرماتے ہیں جبرائیل امین کو تو ان جنات کو، شیاطین کو الگ رکھا جاتا ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، الگ رکھے جاتے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اے نبی محترم اور نبی محترم کے ماننے والا ہر مخاطب یہ جان لے، نہ بلاؤ نہ پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتکون من المعذبین، معاذ اللہ اگر تم ایسے کرو گے اللہ کے ساتھ شرک اور کسی اور الہ کی عبادت کی تو ایسا نظام بناؤ گے تو سزا دیے جائے، ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قرابت دار جو رشتہ دار ہیں، قرابت داروں کو بھی آپ ڈرائیں۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنا بازو نرم کر دیں، جھکا لیں، شفقت اور پیار کا بازو ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ فإن عصوک، اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں گے، فقل، آپ فرما دیں، انی بریء مما تعملون، میں اس تمام اعمال و عقائد سے، حرکات و سکنات سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اے نبی محترم آپ بھروسہ یقین کریں اس غالب پہ، اس عزیز الرحیم پہ جو ہمیشہ غالب رہتا ہے، جو پیار اور شفقت کرنے والی ذات گرامی ہے۔ حضرات اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ پچھلی آیات کا سیاق و سباق اس پر غور فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کرنے کا ان کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، بنایا ہے، یا کوئی ملا کر آتا ہے، یا ان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اعتراض اس بات پہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور وحی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے، اولم یکن لہم آیہ،
کیا یہ ان کے لیے سمجھانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، تیقن کرنے کے لیے کیا یہ نشانی نہ تھی کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل کے یہودیوں کے پوپ ہوں، عیسائیوں کے ہوں، پوپ، پادری، اہل علم، وہ تو سارے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ محمد کریم علیہ السلام یہی آخر الزمان پیغمبر ہے، انہی کا نام ہی ہماری تورات و انجیل کے اندر آتا ہے، وہی صحابہ کرام کے ان کے متبعین ہیں، یہی وہ قرآن ہے جو مہیمن ہے، جو نگران ہے ان ساری کتاب، ان کو پتہ نہیں؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور عرب لوگ کہا کرتے تھے، عرب لوگ کہا کرتے تھے الفضل ما شہد بالاعداء، برتری فضیلت ہوتی ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ بھی شاہد ہیں، مخالفین مان جائیں کہ یار بات سچی ہے، موقف سچا ہے، طریقہ ٹھیک ہے، دلائل مضبوط ہیں، تو فضیلت تو وہ ہے۔ وہ ان سے پوچھو، اپنے پوپ اور پادریوں سے پوچھو کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، قرآن اس کا حوالہ دیتا ہے کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو رسول نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، کہ لکھا ہوگا کہ نہیں؟ جوان پوپ اور پادریوں سے پوچھو۔ پھر ایک اور قرآن نے اشارہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ علماء اور پوپ اور پادری یہود و نصارہ آپ کی منصبی حیثیت، شان، عظمت، شخصیت کو اس طرح پہچان دیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سے بڑی اور دلیل کا ہے؟ تو کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ نشانی نہیں ہے قرآن کی صداقت کی، رسول پاک کی منصبی حیثیت، رسالت و نبوت کی؟ کیا دلیل نہیں؟ یہ اللہ نے سنا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اجمیوں میں سے کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی، کوئی ترانی، کوئی ٹرکی، کوئی افغان اور ملکوں کے رہنے والے کسی بندے پر ہم یہ قرآن کتاب نازل فرماتے تو ظاہر بحثیت پیغمبر جب قوم کے سامنے آتا فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پر اس کو تلاوت کرتا، پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، فرمایا اس پر بھی ایمان ہی لانا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ رسول پاک عربی ہے، زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، اور تعلیمات عربی ہے، حدیث عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ جاگ دے، سید الانبیاء کا فرمان ہے، فرمان مقدس ہے کہ اذا اقبر المیت واتاہ ملکان، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، دفن ہوتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر، دوسرے نکیر ہے، فیجلسانہ، اس بندے کو بٹھا کے پوچھتے ہیں وہ بتا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ ایمان اور یقین والا ہوگا تو کہہ سکے گا، اگر وہ جنگل میں رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، افغانستان میں رہتا ہے، صحراؤں میں رہتا ہے، پہاڑیوں میں رہتا ہے، وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، اگر وہ یقین و ایمان والا ہے تو کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھے گا تو پہچانا کس طرح ہے تیرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا قرأت و کتاب اللہ، قرأت و کتاب اللہ، میں نے اللہ کی پاک کتاب پڑھی، اس کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ رب صرف ایک ہی ہے۔ لوگوں نے بے شمار رب بنائے، مشکل کشا بنائے، حاجت روا بنائے، اور اپنے اپنے انداز سے ان کے نام بھی رکھے، اور کسی کا کچھ نام، کسی کا کچھ نام، سب کو شاہ سب کے ساتھ لگا دیا، کھوتا بھی شاہ، گھوڑا بھی شاہ، ٹالی بھی شاہ، ککر بھی شاہ، مولوی بھی شاہ، تشاری بھی شاہ، کم سب ملیا بیٹھ کر دیا۔ تو یہ سارا سلسلہ جتنا ہے یہ اس پر ذرا غور فرمائیں۔ اگر ہم کسی اجمی پہ اتار دیتے، میرے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ تلاوت کرتا، پڑھتا، سناتا وہ اجمی، تو وہ بھی ایمان نہ لاتا۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہم مجرمین کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اللہ پر، اس کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، قرآن کی صداقت پر ایمان نہیں لانا، یہ مجرموں کے دل میں بات بیٹھی ہے۔ بلکہ جی قرآن مجید کے ایک آیت آتی ہے، اس میں یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جو پہلے مر گئے، تمہیں وصیت کر کے کہے کہ تم نے بھی کفر پر ہی ڈٹنا ہے، اور تمہیں پٹی پڑھا گئے ہیں کہ موت مرنا ہے تو کفر کی مرنا، ایمان نہیں لانا، پڑھا گئے پٹی تمہیں، اسی ڈگر پہ لگے ہوئے۔ توجہ جی، لا یؤمنون بی حتی یروا العذاب العلیم، یہ مجرمین کے دلوں کا معیار یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ جس طرح پہلی قومیں عذاب دے کر ایمان کا اعلان کرتے رہے، فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا جی میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، جس پر وہ ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو سارے آن اب تک لڑتے رہے ہو، مرتے رہے ہو، اور ربوبیت کا دعویٰ کرتے رہے ہو، جناب موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے ماننے والوں کی مخالفت، کچھ تو خون کرتے رہے ہو، اب ایمان کا اعلان کرتے ہو۔ اب امتحان کا، پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، عذاب سزا پکڑ جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ میں اس بات کو تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ذرا نیند کے اثرات ذرا کم ہو جائیں۔ نیند کا سواد بڑا، کئی دفعہ میں نے گزارش کیا کہ درس کے دورانیے میں جو نیند کے جھٹکے ہیں نا، اس کا مزہ ہی بڑا وقت ہے، اور جس کو وہ آتا ہے نا اس کو پوچھنا چاہیے وہ کتنا مزہ آتا ہے۔ میں تو صرف بات کرتی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ تو جو جمعے کو دورانیے میں ماشاءاللہ سوتا ہے کرسی پہ یہ بیٹھ کر، وہ تو ہوتا ہے جیسے معراج شریف پہ گیا معراج ہو رہا ہے، اور لوگ روز کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، قرآن مجید کی تعلیمات پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اچانک آئے گی وہ موت۔ تو بعد میں سنانے لگا تھا کہ آپ کے لیے میں نے کینٹ میں خطیب رہا ہوں 7 سال، تو بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اس سے کچھ چھوٹی ہے لیکن بڑی مسجد ہے۔ میں اپنی رہائش سے صبح فجر کی نماز کے آیا کہ ساری مسجد پر ہی سبحان اللہ، بڑی دنیا میں کہ یار کیا مسئلہ کیا ہوا ہے، تو نہیں پتا نہیں یہ راتی اعلان ہوتا سی زلزلہ ہونا ہے تو میں کہا بائی روڈ ہونا ہے، زلزلہ ہونا ہے تو بائی روڈ ہونا ہے تو 10 کے ہونا ہے، 10 کے نہیں زلزلے جاتے، یہ مسئلہ ہے۔ آج بھی عقیدہ وہی ہے جو پہلے عقیدہ تھا۔ میرے رب نے فرمایا جب سزا عذاب پکڑ آئے گی اچانک آئے۔ قرآن میں تفسیر کی ہے، کئی سمجھتے ہو کہ سب ہم سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اپنی کوٹھیوں میں، تو عذاب نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم سمجھتے ہو ہم جب کھیل رہے ہوتے ہیں گراؤنڈوں میں ٹلے مار رہے ہوتے ہیں، چھکے اور چوکے مار رہے ہوتے ہیں، عذاب نہیں آئے گا؟ آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم کاروبار منڈیوں بازاروں دکانوں مارکیٹوں فیکٹریوں میں بیٹھے ہوتے ہو تم سمجھتے ہو شاید اس وقت عذاب نہیں آئے گا؟ آ سکتا ہے۔ یہ تبصرہ فرمایا ہے رب العالمین۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر کہیں گے کہ ہمیں مہلت نہیں دی سکتے، 1 سال کے لیے، 6 مہینوں کے لیے، 2 مہینوں کے لیے، 10 دن کے لیے مہلت مل سکتی ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، فرمایا کہ ہمارے عذاب سے پہلے ڈیمانڈ کرتے رہو، آسمان گرا کے دکھاؤ، سزا لا کے دکھاؤ، وہ آپ لوگ دھمکیاں دیتے رہو، ڈیمانڈ کرتے رہو، تو اب کہتے ہو مہلت ملے گی۔ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، فرمایا مہلت کی بات ہے نا، اس میں تبصرہ، اگر ہم ان کو فائدہ دیں کئی برس، 1 دن کی بات نہیں، 6 مہینوں کی بات نہیں، 1 سال کی بات نہیں، کئی برس، کئی سال، ہر سال اگر ہم ان کو مہلت دیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر وہ سزا، وہ عذاب، وہ دھمکی وہ آئے جو وعدہ دیے جا، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو ان کو وہ جو فائدہ دیا گیا 30 سال 40 سال 100 سال 1000 سال، اللہ نے فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب انه يعمر 1000 سنہ، اگر 1000 سال عمر دی جائے تو 1000 سال عمر رہنے والے کو یہ اس کی عمر عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ سزاؤں سے بچانے والی کون سی ہے؟ ایمان عمل صالح۔ یہ 70 سالہ بزرگ ہے جی، 120 سالہ بزرگ ہے جی، ایک بنگالی بابا ہے جی، کہ بنگالی بابا کافر مشرک رہے تو بنگالی بابا عمر سے ہونا، وہ بڑی عمر والا ہونا، یہ کون سی فضیلت ہے؟ ایک بات عرض کرو، بڑی کمال بات، سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ ہے، دیہاتی بندہ ہے، پینڈو دیسی بندہ، وہ آیا مسجد میں، اونٹیں ادھر بٹھائی ہوئی ہے، اندر آ کہتا ہے جی من محمد، آپ میں محمد صاحب کون ہے جی؟ کیا بات، سرکار نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ کہتا جی میں نے ذرا سخت سوال کرنے جب میرا جواب صحیح رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ دوسرا شاید واقعہ ہوگا، ہر سوال کا جواب قسم اٹھا کے دینا ہے آپ، یہ سوال میرے بڑے سخت ہیں۔ ادھر یہ واقعہ ہے کہ مجھے آپ چند باتیں بتا دیں تو میں اس پر عمل کروں، جنت میں چلا جاؤں، ہو سکتا سرکار میری آپ سے ملاقات نہ ہو۔ رسالت امام نے فرمایا ان تعبد اللہ وحدہ، رب کو ایک جان، رب کی عبادت کر، سبحان اللہ۔ 5 نمازیں جو ہیں تو 5 نمازیں فرضی ادا کیا کر، سال کے بعد روزے آتے ہیں وہ رکھ لے، اگر پیسے ہوئے نصاب کو پیسے پہنچ گئے زکوٰۃ دے دینا، پیسے نصاب کو پہنچ حج کر لینا، اگر نہیں ہے تو فارغ ہیں۔ کہتا جی اس تو علاوہ تو کوئی کام نہیں، اور فرمایا اگر تو کریں تو ٹھیک ہے ورنہ پابندی نہیں۔ اندر لو جی سال سن لو، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، میں نے اجازت دو میں جانا۔
چلا گیا. جب نکلا سرکار نے فرمایا جس بندے کو پسند ہے جنتی دیکھنا ہے دیکھ لو یہ جا رہا ہے، اے جنتی جا رہا ہے. جب وہ مسجد سے نکل کر اونٹی پہ سوار ہوا، جو ہی سوار ہوا وہ گرا، منکا ٹوٹ گیا، فوت ہو گیا. امام اللہ نے فرمایا دیکھو اس بندے نے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ درس نہ صدقہ نہ خیرات، تو جنت کا وارث بن گیا. یہ ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پہ اعلان کرنا. اللہ کرے ہمیں باقی سب صدیاں سن سن کے کسی بات پر نہ یقین نہ ایمان نہ کچھ کخ نہیں اس نے کیا. ایک اور اس طرح کا واقعہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تیاری فرما رہے ہیں. ایک نوجوان کافر اسلحہ سے لیس زرہ پہنی ہوئی ہے، تیر و تلوار اس کے ساتھ ہے، تو آ کے کہنے لگا محمد صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ کوئی مدد تعاون کرو. سرکار نے فرمایا مشرکین کافرین سے مدد نہیں لیتے، فارغ ہو تو. کہنے لگا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اسی لباس میں اسی جگہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. جہاد میں گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا. آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ دیکھو نوجوان ادھر آیا، کفر سے وادیوں سے نکلا، اسلام کی وادی میں آیا، جہاد کیا، شہید ہو گیا، جنت کا وارث بنا. ایتے 60 حج کی دیر میں نے میرے علم میں 55 حج، 45 حج، 19 حج، 56 عمرے. غلطی سمجھ لگی جتھے ٹرے اسی طرح دے اسے کھو کے کھائیے حج نہیں ہوں، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوں، تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوں. حق مار کے لوگاں دے مکے جائیے پینڈا ہوں حج نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون. فرمایا ہم نے کبھی کوئی قوم بستی ہلاک نہیں کی مگر ان کے بعد ڈرانے والے، سمجھانے والے، بشیر نذیر نصیحتیں، درس دینے والے، تبلیغ کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، توحید کا تعارف، رسالت کی منفی حیثیت بتانے والے آتے رہے. وما كنا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم بات دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، یہ سارے اسی اعتراض کے جوابات ہیں سارے. اور اس کو شیطانوں نے نازل نہیں کیا اس قرآن کو. وما ينبغي لهم، یہ تردید کا کہ شیاطین و جنات بھی، اور ان کی شان نہیں ہے، ان کو مناسب نہیں ہے. اور قرآن کی عظمت اتنی زیادہ کہ شیطان اس کو لائیں، یہ ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں. وما یستطیعون، اللہ کا کلام زمین پہ لانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. انہم عن السمع لمعزولون، یہ اتنی الگ مخلوق ہے، ان کو تو وہ وہی سننے سے بھی الگ رکھا گیا کہ یہ ڈگ وہ بھی نہیں سن سکتے. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے شہاب مبین. جب ایسے کریں گے، چوری کریں گے، وہ بات سننے کے لیے جائیں گے، شہاب مبین، وہ شعلے پیچھے لگیں گے، کچھ مر جائیں گے، جل جائیں گے، کوئی دوڑ جائیں گے. تو یہ ساری بات بھی قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے. ارشاد ہوتا ہے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مخاطب، نہ بھلاؤ نہ پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود. فتکون من المعذبین، اگر ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سزا ملنے والوں سے ہو جائے. قرآن مجید کی قید ہے، سن رہے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی محترم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی، تیرے سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی فرمائی. اگر آپ نے بھی میری ذات و صفات کا شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. قرآن کی عہد ہے، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ وہابی سنی کا چکر نہیں، قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے. تو اب لوگ لگے ہوئے مردوں سے، قبروں سے، وہ کاروباری سارا مردے اور قبروں سار کے ساتھ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بازو، اپنا پہلو نرم رکھو، یعنی آپ اس کا انداز جو ہے ذرا اس میں نرمی برتیں. ان کے لیے لمن اتبعک من المؤمنین، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے آپ نرمی برتیں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، اعلان کریں اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ یقین کرو اس غالب ذات پہ، اس برتر ذات پر جو رحم کرنے والی بھی ہے اور ہمیشہ جیتنے والی ہے، غلبہ حاصل کرنے والی ذات گرامی ہے، اس پر توکل بھروسہ کرو. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. حضرات، اولم یکن لہم آیہ، کیا یہ بات ان کے لیے نشانی کے طور پر نہ تھی؟
ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس قرآن مجید کی شان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کو علماء بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر، عجمیوں میں سے کسی ایک پہ اتار دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پھر وہ ان پر وہ پڑھتا سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس بات پر بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم اس بات کو مجرمین کے دلوں میں راسخ کر دیا، داخل کر دیا ہوا ہے۔ لا یؤمنون بہ، کہ اس پر ایمان نہیں لاتے، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فیاتیہم بغتہ، پھر عذاب سزا ان کے بعد اچانک آئے گی، وہم لا یشعرون، اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منذرون، کہ ہم ہیں کہ جن کو مہلت دی جائے گی۔ افبعذابنا یستعجلون، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا ہمارے عذاب کی وہ جلدی آنے کی ڈیمانڈ تو کرتے رہے۔ افرأیت، آپ دیکھیں، ان متعناہم سنین، اگر ہم کو کئی برس مہلت دیں، موقع دیں، گنجائش پیدا کریں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہ عذاب سزا یا موقع آ جائے جو وہ وعدہ دیے گئے تھے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، وہ ان کو جو فائدہ دیا گیا، مہلت دی گئی، عمر دی گئی، اس کا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما اہلکنا من قریہ، اور نہیں ہم نے کبھی ہلاک کی کوئی بستیوں میں سے بستی، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے ڈرانے والے ہم بھیجتے رہے اور ان کے پاس یہ پروگرام آتا رہا۔ ذکرى، نصیحت کے لیے، وما كنا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو وہ شیطان لے کر نہیں آئے۔ وما ينبغي لهم، یہ نہ ان کو اچھا لگتا ہے، نہ مناسب ہے۔ وما يستطيعون، نہ ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت سے، اس قرآن اور قرات کے سننے سے بھی دور رکھے گئے، الگ رکھے گئے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بس آپ نہ پکاریں، نہ بلائیں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتکون من المعذبین، بس آپ ہو جائیں گے ان لوگوں سے جن کو عذاب سزا دی جاتی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی پاک، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ دار جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، قرابت دار، ان کو بھی ڈرائیں۔ وخفض جناحک، اور اپنا پہلو اس کو جھکائیں، لمن اتبعک من المؤمنین، ان کے لیے مومنین میں سے جو انہیں آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ فإن عصوک، پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فقل، آپ فرما دیں، انی بریء مما تعملون، بریوں سے جو تم عمل کرتے ہو، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ یقین و بھروسہ فرمائیں اس غالب ذات پر جو رحم کرنے والی ہے۔